بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے رحمت خدا بندی کی وسعت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سابقہ قوم میں ایک آدمی رہتا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب اس کو بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کروں اور توبہ کرنے کے لیے چل پڑوں۔ اس کو زمین کے ایک بڑے عالم کا پتہ چلا، چنانچہ وہ اس کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس راہب نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح اس نے 100 کا عدد پورا کر لیا۔ اب اس نے 100 قتل کر لیے تھے۔ پھر اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی طرف دوبارہ پوچھا، تو لوگوں نے ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس نے 100 جانیں قتل کی ہیں، بتائیں کہ کیا میری توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، بالکل گنجائش ہے۔ بھلا اس کے اور توبہ کے درمیان، مطلب اللہ کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم ایک کام کرو، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں تم میں کچھ لوگ ملیں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مصروف ہوں گے، تم ان میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دینا اور بندگی شروع کر دینا، پھر واپس آ جانا۔ یہ جب واپس آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معافی دے دی ہے کہ نہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ آدمی چل پڑا۔ اب راستے میں تھا کہ اسے موت آ گئی، وہ موت کا وقت قریب آ گیا، وہ مر گیا۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ شخص تائب و توبہ ہو کر اپنے قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے نکلا تھا، اس لیے ہم اس کی روح نکالیں گے، قبض کریں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے۔ جبکہ عذاب والے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے کبھی تو کوئی نیکی کی ہی نہیں اور ساری زندگی گناہ ہی کیا اور توبہ بھی مانگی بھی نہیں تھی، لہٰذا ہم اس کی روح قبض کریں گے اور اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اب یہی بحث چل رہی تھی کہ ایک اور فرشتہ آیا اور اس نے کہا، تم دونوں ایک کام کرو، دونوں زمینوں کے درمیان فاصلے کا انتخاب کر لو، جس طرف زیادہ قریب ہو اس کا حکم لگا دیا جائے گا۔ چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو اس زمین کے علاقے کی طرف اس کو پایا گیا جس طرف وہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ محترم سامعین، آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو، اسے چاہیے کہ وہ کسی عالم کے پاس جائے، کسی اکابر کے پاس جائے، تاکہ وہ اس کو اس مشکلات سے بچنے کا اور الگ ہونے کا یا اس سے مشکل کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اس کو بتا دے۔ جو شخص عمدن اور دانستہ طور پر کسی کو قتل کر دے اور توبہ کر لے تو بھی اس کی توبہ قابل معافی ہے۔ عالم کی عابد پر فضیلت یہاں پہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے تائب شخص کو چاہیے کہ ان جگہوں سے بھی دور رہے جہاں سے اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس گناہ میں اس کے معاون ثابت ہوئے ان سے بھی دور رہنا چاہیے، اور ایسی جگہ کو تلاش کرنا چاہیے کہ جہاں پہ خیر ہو، جہاں پہ نیکی عام کی جا سکے، اور ایسی جگہ کو اپنا مسکن بنانا چاہیے جہاں پہ کوئی نیک عبادت گزار بندے رہتے ہوں۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص کسی بات سے ناواقف ہو، اگر اس سے وہ بات پوچھی جائے تو اسے جواب میں کہنا چاہیے کہ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اپنی لا علمی کا اظہار کرنا بھی آدھا علم ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عالم منصب قضا پر فائز نہ ہو، اس پر واجب نہیں ہے کہ دو مجرموں کے درمیان خدا کا کوئی حکم نافذ کرے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں آپ کو بتایا گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اولاد آدم کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات فرشتوں کو بھی بندوں کے حوال، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی بندوں کے حوال معلوم نہیں ہوتے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن فرشتوں کے سپرد انسانوں کے امور ہیں، کبھی ان کے درمیان کسی مسئلے میں اگر اتحادی اختلاف ہو بھی جاتا ہے، جس کا وہ پھر بھی بارگاہ خداوندی میں پیش ہو کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، ملتے ہیں جلد ہی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔